اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آداب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، اپنی آوازوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت ہونے دو اور ان کے ساتھ بلند آواز سے بات بھی مت کیا کرو جیسا کہ تم آپس میں زور زور سے بولتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لینا کہ اس جرم کے بدلے میں، اس سوء ادب کی پاداش میں تمہارے سارے کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی تمہاری نمازوں اور روزوں کو لے کر میں کیا کروں اور تمہاری عبادت اور ریاضت سے مجھے کیا حاصل اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری کو محسوس کیا۔ ایک شخص نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر لا دیتا ہوں۔ وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ ثابت نے کہا، حال بہت برا ہے۔ شر کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی فقد حبط عملہ وہو من اہل النار۔ ثابت اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اکثر بلند کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ثابت کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ میری آواز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوگی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سارے کے سارے ایسے انسان کہ جن کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوگی وہ اہل من النار، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اس ڈر سے میں سر جھکا کے بیٹھا ہوں، اس لیے میں نے اپنی آواز، چونکہ میری آواز جو ہے وہ ویسے ہی بلند ہے، تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہیں میرے بارے میں نہ ہو۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں یہاں پہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کسی اور انسان کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے فرمایا، انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ، تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو لیکن تم تو جنت میں جانے والوں میں سے ہو۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ یعنی حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ گستاخی ہے، مگر چونکہ آپ کی آواز بلند تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتا دی تھی۔ پھر بھی غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمدیہ شریعت میں جیسے توحید کا تصور آخری ارتقائی منازل سے گزرا اور ہر اعتبار سے بیدار گزرا، صاف ستھرا اور جامع ہو گیا، اور شرک کی تمام راہوں اور تمام وسائل اور ذرائع کو بند کر دینے کے لیے وہ تمام اقوال و اعمال جو کہ شرک کی طرف لے جا سکتے تھے وہ بھی ناجائز قرار دے دیے گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب بھی تمہارے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے، خاموشی کے ساتھ۔ نمبر 1 خاموشی کے ساتھ سنیں، اور نمبر 2 خاموش رہیں۔ آپ جب یہ 2 کام کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تم پر پھر رحم بھی کیا جائے گا۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارا جائے تو یہ اس کی مشیت عدل و انصاف پر مبنی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ جب وہ خود خالق و مالک ہو کر انہیں نام سے لے کر بلاتا ہے تو پھر بندوں کو کیا حق حاصل ہے کہ انہیں نام سے لے کر پکاریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو ان کے ذاتی ناموں سے، مطلب انبیاء کا جو نام ہے وہ آپ لے تو سکتی ہیں لیکن اس میں ایک شرط اور کنڈیشن رکھی گئی ہے، جیسا کہ یہاں پہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی بہشت میں رہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔
یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ہم ان سے اور آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ ہی پکارا ہے، نام کے ساتھ بلانے میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو یہاں پہ بات بتانے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آداب کو سامنے رکھنا ہے۔ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار تو اتار دے اپنی جوتیاں۔ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، آل عمران آیت نمبر 55، اے عیسیٰ میں دنیا میں تیرے رہنے کی مدت پوری کروں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سورہ صاد، اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنا دیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ قرآن مجید کو بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھ لیجئے، شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ذاتی نام سے نہیں بلایا، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا النبی، کبھی کہا اے کملی والے، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ اب میں ان آیات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح اعلان فرما دیا کہ اگر آپ میں ادب و ادب نہیں ہوگا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ محترم سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ضرور سمجھ آ گیا ہوگا، اور آخر میں ہم یہ بتانے لگے ہیں آپ کو، اور بتانے کے بعد اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محفل ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہو، صحیح بخاری کا درس چل رہا ہو، احادیث کا درس چل رہا ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، تو آپ نے ان تمام مجالس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہو آپ کی آواز اس سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی لوگ اکثر اسی بات پر عمل کیا کرتے تھے اور انہی کے بدلے میں ان کو جنت بھی ملا کرتی تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ادب کا تقاضا ہوتا تھا اس کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔